یہ لکھا ہے کوئی اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو آپ کا گزرنا ایک پتھر پر سے ہوا، اور اس پتھر کی جسامت اتنی نہیں تھی جتنا اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پتھر تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پانی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے نبی کو طاقت دے رکھی تھی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا، تو چھوٹا سا پتھر ہے لیکن پانی تجھ میں سے بڑا نکل رہا ہے۔ تو پتھر آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، جب سے میں نے یہ سنا نا کہ وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم ہے نا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ تو جو آپ مجھ میں سے پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ دراصل خوف الہی سے میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس پتھر کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی تھے، مقبول دعا تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے میں نے اس پتھر کو جہنم سے رہائی عطا کر دی ہے۔ آپ نے پتھر کو خوشخبری دی، آپ تشریف لے گئے۔ لکھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے نا تو اس پتھر میں سے پھر اتنا ہی پانی نکل رہا تھا۔ آپ نے پھر اس پتھر سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے تجھے پوچھا کہ تجھ میں سے اتنا پانی کیوں نکل رہا ہے تو تو نے آگے سے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رو رہا تھا کہ ان پتھروں میں مجھے شامل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے میرے لیے دعا کی، میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہ نے تجھے جہنم سے رہائی عطا کر دی، تو اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو جو پتھر ہے نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ رو رہا ہوں۔ رو وہ چلے ہو جی رمضان چ نہیں رونا تو دسو رونا کدوں جی؟ ضائع نہ کرو یار اپنے روزے۔ میں ابھی تک تو خیر صرف ایک ہی افطاری سوا پڑا ہے، اور وہ افطاری دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ قوم آج پہلی بار کھانے لگی ہے۔ ابھی بھی ہم سحری اور افطاری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہیں، اصل مقصد رمضان کا تلاش کرو حضرت۔ اصل مقصد جو رمضان کا ہے، 11 ماہ بڑا کھایا ہے حضرت، تو اگر پھر بھی رمضان میں صرف توجہ کھانے کی طرف ہے تو پھر رمضان کدھر ہے؟ 11 ماہ ہم بڑا سوئے ہیں حضرت، تھوڑا نہیں سوئے ہم۔ اب رمضان میں بھی اگر توجہ صرف سونے کی طرف ہے تو رمضان کی طرف ہے۔ 11 ماہ بھی سوئے، رمضان بھی سوئے، 11 ماہ بھی کھایا، رمضان بھی کھایا، تو پھر فرق کیا ہوا حضرت؟ فرق کریں حضرت۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قطعاً ہی نہ کھائیں حضرت جی، لیکن نہیں حضرت جی مقصد کھانا نہ ہو حضرت، ساری توجہ کھانے کی جانب نہ ہو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں نہ سوئیں، میں بھی سو رہا ہوں حضرت، لیکن حضرت جی صرف سونا نہ ہو۔ 11 ماہ بڑا سو لیا حضرت جی، بس کوشش کریں اتنا سوئیں کہ تھکن اتر جائے، باقی حضرت جی توجہ اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے حضرت۔ جو 11 ماہ میں نے جو مجھ سے ہوا ہے نا مجھے اس پہ معافی مل جائے حضرت، مجھے اس پہ معافی مل جائے حضرت۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک اللہ کے دوست تھے تو بیمار ہو گئے، تو میں ان کی نا تیمارداری کے لیے گیا، تو کہتے جب ان کی تیمارداری پہ پہنچا نا وہاں تو حضرت نا بار بار کسی بات پہ افسوس کر رہے تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے، مقربین میں سے تھے حضرت، جنہوں نے وقت ضائع نہیں کیا تھا، لیکن اب فرماتے وہ بار بار افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو آپ فرماتے جب بار بار میں نے ان کو افسوس کرتے دیکھا تو میں نے کہا حضرت آپ کس بات پہ افسوس کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے فرمانے لگے میں افسوس کر رہا ہوں ان راتوں پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہیں، میں افسوس کر رہا ہوں ان دنوں پہ جن دنوں میں میرا روزہ نہیں تھا، میں افسوس کر رہا ہوں ان لمحات پہ جن لمحوں میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا حضرت۔ یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت جی، جن کا دن اللہ کے ذکر میں، جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں، جن کے لیے اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رمضان بھی اس طرح کا نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سارے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں آج فجر میں نے ادھر پڑھی تو مجھے جگہ نا بالکل جو دروازے کے سامنے صف بنتی ہے نا وہاں ملی ہے حضرت جی، تو جب ہم نے سلام پھیری تو جو باہر والی صف تھی نا دروازے کے بالکل باہر والی صف، تو ان کی رکعت رہ چکی تھی حضرت، تو اب جو اندر احباب تھے وہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گیا حضرت جی، وہ اٹھ کے بھاگنے میں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ان کو کہا بھائی پیچھے 3 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر آپ نہیں گزر سکیں گے، یہ گناہ ہے،
نبی علیہ السلام فرماتے اگر پتہ چل جائے اس کا کتنا گناہ تو ساری عمر وہاں کھڑا رہے لیکن گزرے نہ تو نمازی کے آگے سے. لیکن حضرت جی ایک بندہ بھی میری نہیں سن رہا اور لوگ گزر رہے ہیں, آخر اٹھ کے نا حضرت جی میں ایک جو نمازی رہ گیا نا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ لوگ گناہ گار نہ ہوں. اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے ہو مسجد سے؟ وقت گزارو مسجد میں. 11 ماہ گھر ہی رہے ہیں ہم, 11 ماہ نہیں گلی محلوں میں ہم نے وقت گزارا ہے. تھوڑا سا وقت گزارو اللہ کے گھر, اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالو, اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو, اپنی نافرمانیوں پہ نظر ڈالو. نہ بھاگو حضرت جی, نہ وقت ضائع کرو. ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں. توجہ کرو اس جانب, کیونکہ جو اللہ رمضان کا مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون. ہر روز چیک کرو خود کو. پہلے روزے میں میرا اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا, دوسرے روزے میں بڑا کہ وہاں ہی کھڑا ہے, تیسرے روزے میں کیا کیفیت تھی, چوتھے روزے میں کیا کیفیت ہوئی, پانچویں میں. بھائی بڑھنا چاہیے نا, بڑھنا چاہیے تعلق. بھوکے ہیں ہم اللہ کے لیے, بڑھنا چاہیے تعلق. لیکن اگر حضرت جی سب کچھ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رمضان تو گزر رہا ہے, ہمارا معاملہ کہاں کھڑا ہے حضرت. کچھ تبدیلی آئی خود میں, کچھ دل بدلا لگا, کچھ آپ نے روح کو نکھرا پایا کہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے, معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن حضرت اگر سب کچھ وہاں کا وہاں کھڑا ہے, کیونکہ دکھ ہے حضرت جی,